بہت بڑا تعلق ہے کہ انسان کی آزمائش انہی تمام چیزوں سے اس دنیا میں ہوتی ہے، اور انہی دنیا میں ان چیزوں کے باعث انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیماری بھی ادھر سے آتی ہے، پریشانی بھی ادھر سے آتی ہے، مصیبت بھی ادھر سے آتی ہے۔ تو یہ ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ غلط بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو لازمی چیز ہے۔ دنیا میں انسان ہے تو ان تمام چیزوں سے اس کو واسطہ پڑے گا۔ آج صبح مختلف ہے تو دوپہر مختلف ہے، شام مختلف ہے۔ ہر آنے والا وقت ہم نہیں جانتے کہ کیسے آ رہا ہے، اس میں کیا ہوگا، کیا پریشانی ہوگی، کیا بیماری آئے گی، کیا حالات ہوں گے۔ کسی چیز کو کوئی بندہ نہیں جانتا۔ تو یہ جو دنیا ہے مسائل میں گھری ہوئی ہے، اور اس کی حکمت بھی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انہیں مصائب کے ذریعے، پریشانی کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے اللہ پاک اپنے بندوں کے ایمانوں کو جانچتا ہے کہ ان کے ایمان کتنے مضبوط ہیں، کتنا اللہ کی طرف ان کا دھیان ہے۔ تو اللہ پاک نے اگر یہ سب چیزیں دی انسان کی آزمائش کے لیے، پریشانیوں کے لیے، تو پھر اس کے ساتھ علاج بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہر بیماری کا، ہر مصیبت کا، ہر مصائب کا، ہر غم کا، ہر فکر کا، کچھ بھی ہو، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے اپنے ذکر کے اندر ہر چیز کا علاج رکھا ہے، ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، ہر پریشانی کا علاج رکھا ہے، ہر مصیبت کا علاج رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان جو ہے سب سے زیادہ غافل انسان کو اللہ کا ذکر سے کرتا ہے، حتیٰ کہ موت کے وقت تک اللہ کے نبی نے اپنے ایک پیارے صحابی کو یہی نصیحت فرمائی کہ موت وقت بھی تیری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ یعنی جو آتا ہے، جو بیماری، پریشانی، مصیبت جو آتی ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ اور جب یہ جائے گی بیماری، کوئی اور اس کو لے جا نہیں سکتا، یہ پریشانی دور کر نہیں سکتا، لا الہ الا انت، سوائے تیرے۔ تو بزرگان نے فرماتے ہیں کہ دونوں طرف یہ کلمہ چلتا ہے۔ ایک طرف سے ایک انسان تسلیم کرتا ہے کہ میں مولا تو نے دیا، یہ تیری طرف سے ہی ہے اور کوئی آ ہی نہیں سکتی بیماری یا پریشانی، لیکن اس کا علاج بھی یہی ہے کہ تو ہی اس کو دور کرے گا۔ سبحان اللہ، دور بھی تو ہی کرے گا۔ لا الہ الا انت، لانے والا بھی تو اور دور کرنے والا بھی تو۔ سبحانک اللہ، تو تیری ذات تو وہ ہے جس سے کوئی چیز بعید ہے ہی نہیں، جو چاہے تو کر سکتا ہے، جو چاہے تو کر دے۔ سبحانک، تو عظیم ہے، پاک ہے، اونچی ذات ہے، تو اس سے بڑی اونچی ذات نہیں۔ کوئی بیماری بھی آ سکتی ہے، کوئی بیماری نہیں بھی آ سکتی، بڑی سے بڑی چیز بھی وہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ سبحانک، آپ کی ذات تو پاک ہے، بلند ہے، اونچی ہے۔ ہم تو آپ کی تشریح، مطلب یہ ہے کہ ہم اس ذات کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اسی سے مدد مانگ رہے ہیں، اسی کی طرف جھکے ہوئے ہیں، اسی کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں تیری ذات ہے، یہاں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کہیں بھی نہیں جھکنا چاہیے، بلکہ کدھر جائے؟ اللہ کی طرف سے۔ میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی مجرم کار ہوں، میری غلطی ہے، تو پاک ذات ہے۔ یہ سب کا ہے میری وجہ سے، میری غلطیوں سے، ہماری کوتاہیوں سے۔ جیسے بیماری آئی ہے، ہماری غلطی ہے، ہماری کوتاہی ہے، ہماری بے حیائی ہے، ہمارے نافرمانی اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اللہ تو واقع ہے، وہ تو نہیں چاہتے انسان کے ساتھ ایسا کام کرے۔ ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، اتنا عظیم کلمہ اللہ نے دیا ہے۔ دل کے ساتھ اس کلمے کو سمجھتے ہوئے، یعنی پورا کلمہ جو بتا رہا ہے اس کا مفہوم کیا ہے، اس کلمے کا حقیقت میں
جب انسان کو نجات ملتی ہے. مفہوم یہ ہے کلمہ یاد کرا رہا ہے کہ بھئی کوئی اور نہ خدا نہ معبود ہے، اللہ ہی تعالیٰ ہے جو دیتا بھی ہے اور وہی ہٹائے گا اس چیز کو، وہی دور کرے گا اس چیز کو. اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ کنتم من الظالمین، یہ تیری گناہوں کے تیری حرکتوں سے پیدا ہوا ہے. تو کیا میسج آیا اس کلمے کے اندر؟ میسج آیا کہ ان مصیبت کو ہٹانا چاہتا ہے تو پھر کیا کر، اپنے اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے. ماشاءاللہ استغفار کر لے، اپنی زندگی کو تبدیل کر لے.